جی تو آج ہمارا ٹاپک ہے ماڈیول 4 انڈرسٹینڈنگ یور رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ اس کے اندر ہم بیسیکلی قانون کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 3 طرح کے کی لرننگ پوائنٹس ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلا ہے واٹ ڈز دی لا ریکوائرڈ یو ٹو ڈو، قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے آپ نے۔ واٹ ڈز دی لا ورک، قانون کیسے کام کرتا ہے۔ اینڈ واٹ آر دی کی پارٹس آف اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے کی پارٹس کیا ہیں۔ اس ماڈیول کو بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا ہے واٹ ڈز دی لا ریکوائرڈ یو ٹو ڈو، قانون کیا کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایز اے مینیجر یو نو یو ہیو ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسپانسبلٹیز بٹ واٹ از دیئر ٹو گائڈ یو۔ ایز اے مینیجر آپ جانتے ہیں کہ آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داریاں آپ پہ ہیں، لیکن آپ کو کون گائیڈ کرے گا۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دی لا سیٹس دی باؤنڈریز ود ان وچ کمپنیز مسٹ آپریٹ، قانون ہر کمپنی کے لیے ایک باؤنڈری طے کر دیتا ہے کہ اس لمٹس کے اندر کس طریقے سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کام کیا جائے گا۔ اب لا بتا رہا ہے آپ کو دی لا اٹیمپٹس ٹو بی فیئر بائی ریکوائرنگ یو ٹو بی رسپانسبل فار ریزنیبل فورسیبل رسک، قانون کے مطابق ذمہ دار ہیں آپ کس چیز کے، ریزنیبل فورسیبل رسک کے، اسے اسیس کرنے کے، اسے ڈھونڈ کے اسے ریڈیوس کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کی جواب دہ بھی آپ نہیں ہونا ہے۔ ریزنیبل فورسیبل رسک کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی وجوہات واقعتاً موجود ہوں، جیسے جو ایزیلی نظر آئے آپ کو، جیسے ایک دروازے کے سامنے آپ کے ایک وائر ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اس کا پاؤں لگ کے وہ گر سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ریزنیبل فورسیبل رسک ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دی لا، قانون کے مطابق پھر بتا رہا ہے آگے قانون کو کہ امپلائرز آر ناٹ ریسپانسبل فار ایشوز دے کین سکسیزفلی آرگیو ایٹ ناٹ ریزنیبل فورسیبل۔ اگر ایک رسک کی ایک حادثہ ہو جائے تو اس کی وجوہات موجود نہ ہوں یا وہ ریزنیبل فورسیبل رسک نہ ہو تو اس کا ذمہ دار ایک امپلائر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب 3 طرح کے دیر آر 3 سمپل ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمائن ویدر a risk is reasonable forcible۔ 3 طرح کے ٹیسٹ ہیں کہ یہ ریزنیبل فورسیبل رسک ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہے کامن نالج، کامن نالج ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اگر ایک شخص سیڑھی کے اوپر چڑھا ہوا ہے، سیڑھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بہت بری حالت میں، تو ایک کامن نالج ہے کہ یہاں سے جو بھی سیڑھی کے اوپر چڑھے گا وہ گر جائے گا۔ اسی طرح انڈسٹری نالج ہونی چاہیے کہ انڈسٹری کے اندر کیمیکلز یا آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے اندر کیا کیمیکلز کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، انڈسٹری میں مشینیں ہیں، ان مشینوں کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تبھی آپ کو ایک ریزنیبل فورسیبل رسک جو رسک ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایکسپرٹ نالج ہے۔ ایکسپرٹ نالج میں اگر کوئی کیمیکلز کے تجربے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے، اب وہ بار بار ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، اس میں اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کیا کیا مجھے اس کے بعد خطرات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ایکسپرٹ نالج۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایز اے مینیجر یو آر ریکوائرڈ ٹو اسیس ریزنیبل فورسیبل رسک اینڈ ریڈیوس رسک سو فار ایز اٹ از ریزنیبلی پریکٹیکیبل۔ ایز اے مینیجر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ریزنیبل فورسیبل رسک ہیں انہیں اسیس کرنا ہے، رسک اسیسمنٹ کرنی ہے، اور جیسا کہ آپ نے ماڈیول 3 کے اندر پڑھا تھا کہ اسے پھر ریڈیوس کرنا ہے پریکٹیکلی۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ قانون کیسے کام کرتا ہے، ہاؤ ڈز دی لا ورک۔ ایک ادارہ، اس ادارے میں اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ عمل نہیں ہوا اور حادثہ ہو گیا اور جانی نقصان ہو گیا تو سب سے پہلے ایک ادارہ کو کورٹ کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے۔ ادارہ جب تک انویسٹیگیشن ہوتی ہے تب تک ادارہ کلوز رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ چیز، کرمنل لا۔ کرمنل لا کیا ہوتا ہے کہ یو کے لا کے مطابق اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ادارہ میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے، یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اگر نقصان ہو جائے، ادارے میں عمل نہ کیا گیا ہو سیفٹی پہ اور نقصان ہو جائے، تو کرمنل لا کے تحت اس ادارے کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کرمنل لا، ٹھیک ہے۔ کرمنل لا کسے کہتے ہیں؟ کرمنل لا مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کرمنل لا بیسیکلی اس لا کو کہا جاتا ہے جس کی سزائیں
ہم پارلیمنٹ کے اندر منظور ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ اداروں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے کہ ایک ادارے نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ عمل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، اسے نقصان ہوا۔ اب یہاں مختلف قانون کے نام بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا قانون ہے جو یو کے پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا، اسے کہا جاتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک ایکٹ 1974، ہسوا اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری، مزید قوانین بھی لائے گئے، مینجمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک ریگولیشن 1999، ٹھیک ہے، یہ قانون ہے۔ اس کے بعد دی ورک پلیس ہیلتھ سیفٹی اینڈ ویلفیئر ریگولیشن 1992، پھر اسی طرح یہ آگے قوانین وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے دی اسٹیٹس آر پٹ ان پلیس بائی پارلیمنٹ ان این اٹیمپٹ ٹو اسٹاپ ایکسیڈنٹس اینڈ انجری بفور دے ہیپن۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اسٹیٹ یا پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی جو کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ایک حادثہ ہونے سے پہلے ہی حادثات کو روکا جا سکے، ایک انجری ہونے سے پہلے، جانی نقصانات سے پہلے ہی حادثات کو روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ ان کرمنل لا دی اسٹیٹ مسٹ پروو اٹس کیس بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ۔ اسٹیٹ مسٹ پروو کرتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے، جسے ثابت کرنا، پروف کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب لائکلی آؤٹ کمس آف اے کرمنل کیس، کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل امپریشمنٹ، فائنز اور ریمیڈیل آرڈرز، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ قید ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے کوئی بھی آرڈرز کورٹ کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سول لا۔ اب ایک امپلائر کہتا ہے کہ میرا جو نقصان ہوا یا جو میں زندگی بھر کے لیے معذور ہوا، تو میری ذمہ داری یا میرا خیال رکھنا ایک ادارے کی ذمہ داری تھی، اور اس ادارے نے خیال نہیں رکھا اور اس کی غفلت کی وجہ سے میرا اس ساتھ یہ ہوا، تو وہ اب کیس کرے گا ادارے کے اوپر، یا کسی دوسرے امپلائر پہ اگر کرتا ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا، تو وہ کیس چلتا ہے سول لا کے اندر، ٹھیک ہے۔ پیپل injured by the negligence of others or a breach of statutory duty can seek compensation for harm۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ لوگ جو انجرڈ ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کیا ذمہ داری کا احساس نہیں کیا گیا، اور اس واقعی جن کی ڈیوٹی تھی کیئر کرنے کی، انہوں نے کیئر نہیں کی، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے اس کے نقصان کا کمپنسیشن اسے دیا جائے۔ To be successful, claimant must show that the defendant owed the claimant a duty of care۔ اب وہ اس میں ثابت کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ جو ڈیوٹی آف کیئر ہے اس کے اوپر، یا ثابت کرتا ہے کہ جو میرا خیال رکھنا تھا وہ اس امپلائر کی ذمہ داری تھی، دوسرے شخص کی یا ادارے کی۔ پھر دی ڈیوٹی آف کیئر واز بریچ، کہ ذمہ داری کا جو خیال رکھنا تھا اسے توڑا گیا ہے۔ پھر دی انجری واز کازڈ بائی دی بریچ آف دی ڈیوٹی آف کیئر، کہ جو مجھے انجری ہوئی وہ دیکھ بھال رکھنے کی ذمہ داری اس امپلائر کی اور اس ادارے کی تھی، جس کی وجہ سے قانون کے مطابق انہوں نے قانون شکنی کی ہے۔ If the employee played a part in the injury, the claim may be reduced due to contributory negligence۔ اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ امپلائی خود بھی ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، تو کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہو جاتا ہے۔ لیکن however if other employees caused the injury, the employer may still be ultimately responsible due to vicarious liability۔ اگر دوسرا امپلائی رسپانسیبل ہے یا ادارہ رسپانسیبل ہے تو وہ اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان سول لا کے اندر دی کلائمینٹ مسٹ پروو اٹ کیس آن دی بیلنس آف پروبیبلٹیز۔ کلائمینٹ یہ چیز پروو کرتا ہے کہ کیا کیا ممکنات تھے اور اسے برابری کی سطح پہ دیکھا جاتا ہے۔
A decision made by a judge is a precedent, which means that the verdict of this case will apply to similar future cases. اور جو جج ہے وہ اسی طرح کے کسی پرانے کیس کو